الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا۔ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے سب سے آخری سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے رکھا، اور حضور کے اوپر جو افضل ترین کتاب ہے قرآن مجید اس کو نازل فرمایا۔ تو ہمارے نبی سب سے آخری نبی اور آپ کے پاس جو کتاب وہ سب سے افضل کتاب ہے، تو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کو نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ قرآن ہے کہ جس کو تلاوت کرنے کے ذریعے سے رب جل شانہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء کے کئی اقوال ملتے ہیں، ان میں سے دو باتیں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، اس سے مراد یہ ہے یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ لوگ فرمایا یقرؤونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے حق ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ یقرؤونہ وہ قرآن کی قرات ایسے کرتے ہیں، قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کما انزل جیسے اس کو نازل کیا گیا۔ اب قرآن کو نازل کیسے کیا گیا؟ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، تو اب قرآن کو عربی میں پڑھا جائے گا، زبان عربی ہے تو لغو لہجہ یہ بھی عربی میں ہوگا، تو قرآن جیسے نازل کیا گیا اس کو اس انداز میں پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کو ہم اپنے انداز میں پڑھنا شروع کر دیں، پنجابی یا اردو کے اسٹائل میں پڑھنا شروع کر دیں، یہ بات جائز نہیں ہے۔ تو اب فرمایا یقرؤونہ کما انزل، قرآن کی قرات ایسے کرتے ہیں جیسے قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اب ہم اپنی طرف اگر دیکھیں تو عربی لب و لہجے کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ مثال کے طور پر اردو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ توئیں زوئیں عین غین فے قاف، یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اردو کے اندر تو توئیں زوئیں ہم کر لیں گے، لیکن عربی کے اندر توئیں زوئیں ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی بھی آپ عربی کے سامنے توئیں زوئیں کہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ توئیں کیا ہوتا ہے، زوئیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ نے تو عین غین فا قاف یہ کہنا ہے، صاد ضاد سواد دواد جنہوں سے آنے ہیں نا، یہ دواد نہیں ضاد ہے، زواد ہے ہی نہیں عربی کے اندر، ہم ضاد ولا ضالین یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عربی کا لب و لہجہ ہی نہیں ہے۔ تو
تو ہم اپنے طریقے سے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم ایشیا کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، تو جیسے ہمارے اردو کے الفاظ ہیں ہم ان کو عربی کے اندر ٹھوک کے رکھ دیں، مکس کر کے رکھ دیں، ویسے تلاوت کرنا شروع کر دیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا تو قرآن کو ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہوا ہے عربی کے اندر اور عربی لب و لہجے کے اندر، تو ان چیزوں کا خیال رکھ کر ہی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو ایک معنی علماء نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یقرؤونہ کما انزل، قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے قرآن کو نازل کیا گیا۔ دوسرا جو اس کا معنی بیان کیا گیا کہ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اس طریقے سے لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی نے، بہت بڑے یہ بھی مفسر گزرے ہیں، تفسیر بیضاوی لکھی ہے جو کہ آج بھی درس نظامی کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بڑی تفسیر ہے اور بڑی اتھینٹک تفسیر ہے۔ اس کے اندر آپ نے انہی الفاظ کہ لوگ اس کی تلاوت قرآن کی ایسے کرتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں التدبر فی معناہ، یعنی قرآن کے جو معنی ہیں ان کے اندر بندہ سوچ بچار کرے۔ قرآن کے لیا، اب ایسا نہیں کہ بندے نے لے لیا اور پڑھتا جا رہا ہے، نہ غور و فکر کرنا شروع کر دو۔ قرآن میں نازل کیا ہوا ہے، اب قرآن میں غور کرو، پھر والعمل بمقتضاہ، اور غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا جو اس کا قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کی آیات جس چیز کی ڈیمانڈ تم سے کر رہی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ معنی ہے یہاں پر آیت میں کہ وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اب قرآن کا ان دونوں مفہوم کو صرف ہم دیکھیں تو مطلب کیا بنے گا، قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے قرآن کو عربی زبان کے اندر پڑھے، عربی لہجے کے اندر پڑھے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کے الفاظ کے اندر غور کرتے جائیں، ان میں تدبر کرتے جائیں، فکر کرتے جائیں، سمجھتے جائیں، پھر اس کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی سمجھ کو ہم نے آگے رکھ دینا ہے، جو اس کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اتھینٹک تفاسیر ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے اس سے سیکھے، علماء سے سیکھے قرآن یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے۔ جو قرآن بیان کر رہا ہے سیکھ لیا، اب عمل کی طرف آ جائے۔ یہ کام کریں گے تو اس آیت کے تقاضے کے اوپر بندہ آ جائے گا کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن کی ایسی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو جب مکہ مکرمہ کے اندر سب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شروعات کے اندر رہا، تو ابھی تک بھی سلسلہ یہ چل ہی رہا ہے، لیکن شروعات کے اندر انتہا درجے کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے، اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، اذیتیں دینا، مارنا، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ اب اس دوران میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جب اجازت ہوئی ہجرت کی، حضور نے جو ہجرت فرمائی وہ تو مدینے کی طرف فرمائی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی تھی جس میں حضرت جعفر طیار اور آپ کے ساتھ کئی اور صحابہ تھے۔ یہ گئے تھے ملک حبشہ کی طرف جہاں پر نجاشی بادشاہ تھا۔ آپ وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر کفار بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اب لمبا یہ واقعہ میں نہیں سناتا وہ کیسے گئے، کیا معاملات ہوئے، بہرحال یہ کفار بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے جا کر شکایتیں لگائی جی نجاشی بادشاہ کو، دوسرے ملک میں چلے گئے نا، جگہ دوسری ہے۔ تو اب جب مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں کفار سے جان چھڑانے کے لیے، تو یہ کفار پیچھے چلے گئے کہ بادشاہ کو ہم یہاں پر بھی ورگلائیں، بادشاہ ان کو اس ملک سے بھی جلا وطن کر دے، یہاں سے بھی نکال دے۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک الگ دین لے کر آئے، یہ ایسا کر کے آئے، ویسا کر کے آئے ہیں، ہمارے بگوڑے ہیں، معاذ اللہ ہمارے غلام ہیں، یہ بھاگ کے آ گئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے حضرت جعفر طیار اور جو ساتھی تھے آپ کے، ان سب کو بلایا لیا۔ جب بلایا تو کہا کہ ہاں جی، تو آپ نے پھر اپنا سارا معاملہ بتایا کہ جی ہمارے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے سناؤ، قرآن میں سے کچھ سناؤ مجھے۔ تو حضرت جعفر طیار رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ مریم کی کچھ آیات اس نجاشی بادشاہ کو سنائی۔ اچھا قرآن ہے نا، بندہ جب سمجھ کے اس کو پڑھتا ہے اور بندہ صحیح غور سے اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر وہ اثر بھی رکھتا ہے۔
جب وہ پڑھنا شروع کیا نا آپ نے، نجاشی بادشاہ خود اور دربار کے اندر جتنے دوسرے اس کے لوگ بیٹھے ہوتے سارے کے سارے قرآن کو سن کے رونا شروع ہو گئے۔ یہ قرآن اثر رکھتا ہے اپنے اندر کہ بندہ جب غور کر کے اس کو پڑھتا ہے، قرآن بندے کو رلاتا ہے، قرآن بندے کے دل کو صاف کرتا ہے، زنگ کو دور کرتا ہے، گندگی کو نکالتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے، وہاں پر تو ان مسلمانوں کو اجازت مل گئی رہنے کی۔ کچھ سال گزرے تو نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد، تقریباً 70 کے قریب لوگ ہوں گے، ان کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضور سے جا کے ملاقات کر کے آؤ۔ وہ لوگ حضور کے پاس جب آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ سنائیں قرآن میں۔ حضور سورہ یاسین سناتے ہیں۔ جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ابھی حضور کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے وہ آنکھیں بہانا شروع کر دیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے اندر وہ رکت کہاں پر ہے، ہماری گریہ زاری کہاں پر ہے؟ ہم روتا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں مولوی ہے رونا لینے جی، مولوی کا کام نہیں ہے رونا، یہ سب کا کام ہے رونا۔ قرآن تو ہے ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آئی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہارے سامنے سورت پڑھتا ہوں، سورت تکاثر، الہاکم التکاثر۔ فرمایا میں یہ سورت پڑھتا ہوں جس سے ہو سکے تو وہ روئے، جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ اب حضور نے یہ فرما کر سورۃ التکاثر کی تلاوت شروع کی۔ بعض صحابہ روئے، بعض نہ رو سکے۔ جب حضور نے تلاوت کی، جو روئے تھے وہ تو روئے، جو نہ روئے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تلاوت فرمائی تو ہم نے رونا چاہا لیکن رونا آیا نہیں۔ حضور نے فرمایا میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، جس سے ہو سکتا ہے وہ روئے، اور اگر نہ رو سکے تو رونے والوں کی طرح شکل بنا لے اپنی۔ تو قرآن یہ بندے کو کہتے ہیں رو، اپنے دل کا زنگ نکال، اپنے دل کی غنودگیوں کو نکال، اپنے دل کے غلاظت کو نکال۔ لیکن آج بندہ روئے گا کب؟ اچھا قرآن میں یہ لذت ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر یہ لذت ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے نا، سمجھ سے مراد یہ کہ ہم اردو سپیکنگ ہے، پنجابی سپیکنگ ہے، ہمیں عربی نہیں آتی اس طریقے سے جیسے اہل عرب کو آتی ہے، ہم قرآن کو سن کر اس کا ترجمہ کیا پڑھ رہا ہے نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی ہماری پھر بھی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ قرآن ہے ہی کتاب ایسی کہ بندہ ویسے تلاوت سن رہا ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے باوجود بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور جو بندہ سمجھ کے اس کو پڑھنا شروع کر دے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو قرآن کو پڑھنا چاہیے، غور کر کے پڑھنا چاہیے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ میں قرآن پڑھوں تو اس کے اوپر عمل بھی کروں، سمجھ کے پڑھوں، اور یہ قرآن میرے دل کے زنگ کو اتار دے۔ اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، رو رو کے پڑھ رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آداب بیان کیے، قرآن کو پڑھنا تو کیسے پڑھنا ہے۔ ان میں سے ایک ادب 7ویں نمبر پر جو ادب آپ نے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا تخصیص ایک ادب ہے قرآن کا۔ تخصیص ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں تخصیص یہ ہے کہ بندہ قرآن کو پڑھے اخلاص کے ساتھ، عمل کی نیت سے۔ قرآن پڑھنا ہے تو اخلاص کے ساتھ پڑھے اور عمل کی نیت سے پڑھے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، ہم آج بھی ایک تو قرآن پڑھنے کا ہمارا ابھی ایک روٹین بہت کم ہو گئی ہے، ایک کم ہونا، ایک بہت کم ہونا، یہ انتہائی نیچے والے درجے پر ہم آ چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کس الماری کی کس شیلف پر رکھے شاید یہ بھی بھول چکے ہوں ہم۔ کیوں؟ ایک عرصہ ہوگا رمضان میں کھولا تھا، اگر کھولا تھا تو اس کے بعد ابھی رمضان دوبارہ آنے والا ہے 2-3 ماہ کے بعد، ابھی تک ہم نے قرآن کو شاید ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ایک تو قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے بس اوقات جو بڑے ہیں نا، ہمارے بزرگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، گھروں میں عادت ہوتی ہے بس اوقات، والد صاحب، والدہ، دادی، دادا یہ قرآن پاک کو صبح صبح لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، ڈیلی کی عادت بنائی ہوتی ہے تلاوت کی، برکت کے لیے، برکت کے لیے پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ لیکن یہ یاد رکھیے قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی بھی کتاب ہے۔ ہم صرف برکت کے لیے اس کو پڑھتے رہیں لیکن عمل کے لیے نہ پڑھے تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے ہر روز دکان کھولتا ہے، شٹر کھولتے ہی سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ جاتے ہی میں نے یار قرآن کی تلاوت کرنی ہے برکت ہو۔
اب وہاں پر قرآن حکم دیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، قرآن حکم دیتا ہے خیانت نہیں کرنی، قرآن حکم دیتا ہے گالی نہیں نکالنی، قرآن حکم دیتا ہے دھوکہ نہیں دینا، قرآن حکم دیتا ہے سود نہیں لینا دینا، قرآن حکم دیتا ہے شراب نوشی نہیں کرنی۔ یہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے، لیکن وہی تلاوت کی، قرآن کو بند کیا، سورہ یاسین کو بند کیا، سائڈ پہ رکھا، اوپر شیلف پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی گاہک آنا شروع ہوا، ایک نمبر چیز ہے جی، ہے کنفرم ہے، 2 نمبر بھی نہیں، سی کیٹاگری کی چیز ہے، لیکن 1 نمبر کی کہہ کے بھیج رہا ہوگا۔ کوئی دوسرا آئے گا، گاہک آیا چیز نہیں لے کر گیا، اس کو جیسے ہی وہ جائے گا پیچھے سے گالی دے گا۔ سود کا لین دین ہم بس نہیں کر رہے، کیوں؟ قرآن برکت کے لیے پڑھ رہا ہوگا وہ بندہ، عمل کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ تو قرآن پڑھے، ایسا نہیں کہ قرآن اگر پڑھیں گے تو ثواب نہیں، برکت کے لیے پڑھیں گے تو ثواب نہیں، ثواب تو مل گیا، لیکن قرآن کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تو قرآن کی تعلیمات ہے نا، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اے محبوب آپ کے اوپر نازل کی گئی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کر لے آئیں۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اندھیروں سے اجالے کی طرف آ جائے قرآن کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، قرآن سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جب ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو جب پہلے کا زمانہ تھا اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو یعنی قرآن کے نزول سے پہلے حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو قرآن کی وحی آ گئی تو پھر اعلان کیا نا۔ تو قرآن کے نزول سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ اندھیرا تھا، وہ ظلمت تھی، وہ گمراہی تھی، اور جو قرآن لے کر آیا یہ نور ہے۔ قرآن سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ شراب نوشی ہو رہی تھی۔ قرآن سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ مجرے ہو رہے تھے۔ قرآن سے پہلے کیا ہوتا؟ گالیاں دی جا رہی تھی۔ قرآن سے پہلے کیا ہوتا؟ خیانت کی جا رہی تھی۔ قرآن سے پہلے کیا تھا؟ زنا ہو رہا تھا۔ قرآن سے پہلے کیا تھا؟ اس حد تک لوگ گزر گئے تھے کہ اپنی ماں، جو سگی ماں ہے، اس کے ساتھ نکاح اور زنا کر بیٹھتے تھے۔ قرآن سے پہلے لڑکی کو بچی پیدا ہوئی تو زندہ درگور کر دیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے پہلے ہو رہی تھی۔ قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، مقصد کیا تھا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے محبوب، یہ قرآن پڑھ کر آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آ جائیں۔ حضور جب تشریف لائے اس کے بعد وہی لوگ جو پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہی لوگ جو پہلے شرابیں پیا کرتے تھے، وہی لوگ جو پہلے گالیاں دیا کرتے تھے، وہی لوگ جو پہلے سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، سارے اپنے کام چھوڑ کے، جو ایمان لاتا گیا، اپنے وہ تمام تر کام چھوڑ کر اجالے کی طرف آ گیا۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے کہ لوگ یہ کام چھوڑ کے، کفار تو کر رہے تھے لیکن مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیے تھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ اندھیرا تھا، قرآن آنے کے بعد قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ اجالا ہے۔ آج ہم غور کر لیں اپنے زمانے کے اوپر، میرا یہ زمانہ جو چل رہا ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، آج ہم قرآن کی تعلیمات کے اوپر یعنی اجالے کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا ہم پھر اندھیرے میں چلے گئے ہیں؟ کیا زنا اب ختم ہے؟ زنا ہو رہا ہے۔ کیا شراب نوشی ختم ہے؟ شراب نوشی ہو رہی ہے۔ کیا جھوٹ ختم ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کیا گالیاں ختم ہیں؟ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا سود کا لین دین ختم ہے؟ سود کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام تو دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو برکت، پہلے تو پڑھتے ہیں تو برکت کے لیے، عمل کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ قرآن پڑھا جائے اور عمل کے لیے پڑھا جائے، دیکھیں کتنے مارے نیارے ہو جاتے ہیں، بندے کو کتنا سکون آتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ کیسے ایک ماڈرن معاشرہ اور یہ ایک رول ماڈل کے طور پر کیسے سامنے آتا ہے، لیکن ہوگا اس وقت
قرآن کو پڑھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ولی اللہ ہیں، ایک بڑے نیک بزرگ تھے، لیکن آپ اپنی ولایت پر آنے سے پہلے بہت بڑے مننے پرمنے ڈاکو تھے۔ آپ ڈاکے ڈالتے تھے، آپ کی پوری ایک ٹیم تھی، تھے مسلمان لیکن کام ڈاکہ ڈالنا تھا، ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ اب ان کے اوپر اثر کیسا ہوا، ایک ہے اب دیکھیں برکت اور ایک ہے عمل۔ تو جو برکت کے لیے پڑھتا ہے وہ ساری زندگی پڑھتا ہے، برکتیں تو کچھ نہ کچھ ملیں گی، لیکن اس کو پتہ نہیں جب تک ہے کیا عمل کیسے کرے گا۔ تو آپ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے قریب ہوئے۔ جیسے ہی قریب ہوئے نا، ان میں سے ایک بندہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ نے صرف اس سے ایک آیت سنی۔ وہ آیت پاکہ کون سی تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل عاجز ہو جائیں، گڑ گڑائیں؟ آپ نے جیسے ہی یہ آیت سنی تو ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں اے میرے مولا وہ وقت آ گیا۔ آپ نے توبہ کر لی، جتنا مال لوٹا تھا سارا واپس کر دیا، اللہ کی عبادت کے اندر لگ گئے، اور ایک وہ وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے ولایت سے نواز دیا۔ تو قرآن تو بندے کو گمراہیوں سے اجالے کی طرف لے کر آ جاتا ہے، لیکن ہوتا اسی وقت ہے جب کہ بندہ قرآن کو عمل کی نیت سے کھولے۔ قرآن کو عمل کی نیت سے کھولیں گے، صحابہ اکرام کو ہم دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام کیسے قرآن کے اوپر جیسے پتہ چلتا قرآن کا یہ حکم آ گیا ہے، قرآن کا یہ فیصلہ آ گیا، اس کے اوپر عمل کرتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کی حد کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں حاضر نہ کر دو، اللہ کے نام پر دے نہ دو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، جتنے بڑے پیسے والے تھے یہ، آپ کے پاس کئی باغات تھے، اونٹ تھے، پیسہ مال و دولت تھا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہے جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم بھلائی کی حد کو نہیں پہنچو گے۔ حضور مجھے اپنے جو باغات ہیں ان میں سب سے جو پیارا باغ ہے نا وہ بیروحہ ہے، بیروحہ مجھے سب سے پیارا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے، یہی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اسلام سے پہلے جب یہ شراب، اسلام کے اندر بھی شروعات میں جب احکامات ابھی نازل ہو رہے تھے تو شراب کی حرمت کے اوپر جب آیات نہیں آئی تھی تو اس وقت تک شراب پی جا رہی تھی، گناہ نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک تعداد ہے جو شراب پی کرتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر شراب پی جا رہی تھی، صحابہ دوسرے بھی اکٹھے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دیگر صحابہ کو شراب ڈال ڈال کر دے رہا تھا، پیالے میں ڈال ڈال کر میں سب کو پلا رہا تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک دم سے باہر گلی سے ایک آواز آتی ہے، لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ فرمایا جیسے یہ اعلان ہوا، ہوتا ہے نا ایک دم سے کوئی اعلان آئے تو بندہ تصدیق کے لیے باہر تو جاتا ہے، یار بولنے والا ہے کون ہے، قرآن وچ آیا بھی کہ نہیں آیا، کچھ ایویں تو نہیں لگے گا، کوئی بندہ تصدیق کے لیے جاتا ہے یا کہتا ہے چلو میرا گلاس وچ ہے وہ تو پی رہی ہے اگو چھڑ دیں گے، نہ 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 نہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے یہ اعلان ہوا اسی وقت تمام صحابہ نے اس شراب کو روک دیا اور اس وقت گلیوں کے اندر شراب کو پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ یہ صحابہ نے عمل کیا قرآن کے اوپر، اور آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ اچھا اس میں ایک آخری بات عرض کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، قرآن پڑھے یا اللہ کا ذکر و درود کریں، کوئی بھی مراد و وظائف کریں، اس میں یہ خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے تلفظ ادائیگی یہ درست رکھیں۔ بس اوقات ہوتا کیا ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن صحیح پڑھنا، میں نے شروع میں بتایا تھا نا عربی لب و لہجے کے اندر پڑھنا ہے، تو وہ ہمیں نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک تو عربی لب و لہجہ، ایک یہ ہم الفاظ ہی پورے ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر صرف کر کے دکھانے لگا ہوں، ہم نے سبحان اللہ یہ کہنا ہے، یہ ایک لفظ ہے سبحان اللہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سبحان اللہ کیا ہے، یہ نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ کیا چیز ہے، بسم اللہ، یہ پورا کیوں نہیں کہتے؟
بسم اللہ، سلام کریں السلام علیکم، السلام علیکم کہاں پر ہے کسی کتاب میں دکھا دے؟ الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا پھر آسان جب پورا سلام کریے تو وہ آدھے مولوی ہم سلام کریے تے چھڑ دے ہی نہیں ہے، بندہ اگلے قلعے تک پہنچ جاندے مولوی کا جواب ہی نہیں پورا ہوتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے بندہ وہ کتنے ٹور جاندے۔ اور جو بھی ہے بھائی کر تو طریقے کے مطابق رہا ہے نا، تو یہ طریقہ ہے، اپنے انداز نہ جاری کیے جائیں۔ جب بھی سلام دعا کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و درود کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ان میں تلفظ کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ بس اوقات جلدی ہوتی ہے لیکن کیسی اللہ کا ذکر کرنے میں کیسی جلدی ہے، ٹائم نکالا ہے نا، اگر ٹائم دے رہے ہو رب کا ذکر کر رہے ہو تو تھوڑا سا آہستہ کر لو نا، صحیح ادائیگی تو ہو جائے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔